السلام علیکم کلاس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 2 ہے. لیکچر نمبر 1 آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کیا ہوگا اور اس کو نیٹ وے میں کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن بھی کیا ہوگا. تو اب ہم اپنا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر نمبر 2 کے ہمارے جو ٹاپکس ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہانی ظالم ناگ. اس کے لیے آپ اردو گرامر بک کا پیج نمبر 260 اوپن کریں. جی تو بک کے پیج نمبر 260 پہ دیکھیے ہمارے پاس سٹوری لکھی ہوئی ہے ظالم ناگ. اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑ لیجئے. یہ سٹوری میں آپ کو جہاں سے کٹنگ کرواؤں گی وہاں سے آپ نے اسی کٹنگ کرنی ہے اور باقی آپ کی ایز اٹ از رہے گی. سٹوری ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک بڑا خوفناک اور ظالم ناگ رہتا تھا. اب اس کے آگے سے کٹنگ کرنا ہے آپ نے. وہ جانوروں کو ڈس لیتا، پرندوں کے گھونسلوں میں گھس کر ان کے بچے اور انڈے کھا جاتا اور کیڑے مکوڑوں کو رونتا ہوا گزر جاتا. اس ظالم مغرور ناگ سے سب چرند پرند اور کیڑے مکوڑے خوف زدہ تھے. کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا. اس کی دہشت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی. یہاں تک کٹنگ کر دیں. فرسٹ لائن سے لے کے وہ جانوروں کو ڈس لیتا، وہاں سے لے کے سیکنڈ لاسٹ لائن پھیل چکی تھی، یہاں تک اس کو کٹنگ کر دیں. وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور رہتا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا. یہ آپ نے کرنا ہے. اس پیراگراف کی آپ نے فرسٹ لائن کرنی ہے اور یہ لاسٹ لائن. اب سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. ایک دفعہ برسات کے موسم میں خوب بارش ہو رہی تھی. وہ بارش سے بچنے کے لیے چیونٹیوں کے ایک بل میں گھس گیا. چیونٹیاں پہلے تو خوف زدہ ہوئیں مگر ان سب نے مل کر ناگ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سینکڑوں چیونٹیوں نے مل کر ناگ پر حملہ کر دیا. ناگ بہت پھنکارا. پھنکارا کا مطلب کہ اس نے بہت ادھر ادھر مارا چیونٹیوں کو. جب چیونٹیاں اس پر حملہ کرتی تھیں تو وہ اچھلتا تھا جس کی وجہ سے چیونٹیاں بھی زخمی ہوتی تھیں. ناگ بہت پھنکارا جس سے بہت سی چیونٹیاں زخمی ہو گئیں اور کچھ مر بھی گئیں. چیونٹیوں نے ہمت نہ ہاری اور ناگ کے جسم کے ہر حصے پر حملہ جاری رکھا. آخر کار ناگ شدید زخمی ہو گیا. اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر لوٹ لوٹ کر مر گیا. ننھی چیونٹیوں نے متحد ہو کر ظالم ناگ کا خاتمہ کر دیا. ناگ کی ہلاکت سے جنگل کے تمام چرند پرند اور کیڑے مکوڑوں نے سکھ کی سانس لی. اخلاقی سبق: غرور کا سر نیچا. ایک اور ایک 11. اس کا جو فرسٹ ماڈل ہے نتیجہ اتفاق میں برکت ہے، اس کو آپ کٹ کر دیں. باقی اس کے 2 ماڈلز لکھے ہوئے ہیں، غرور کا سر نیچا یا ایک اور ایک 11. ان میں سے آپ جو سا ماڈل لکھنا چاہیں سٹوری کا آپ لکھ سکتے ہیں. غرور کا سر نیچا مطلب کہ وہ ناگ کو اپنے اوپر بہت غرور تھا کہ وہ بہت خوفناک ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں. لیکن اینڈ پہ کیا ہوا کہ انہی چھوٹے چھوٹے چرند پرند نے اس کو مار دیا. اور ایک اور ایک 11 اس کا مطلب ہے کہ جب ظالم ایک اکیلا ہے تو باقی بہت سے لوگ آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک ظالم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. چاہے وہ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کی حیثیت بہت کم ہی ہو لیکن وہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں. تو یہ سٹوری آپ نے بالکل ہی نیٹ وے میں کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور جہاں سے میں نے آپ کو کٹنگ کروائی ہے اس کو کٹ کر دیں اور باقی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. جی تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس لیکچر کا درخواست برائے ضروری کام. اس کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 234 اوپن کیجئے. پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے. جہاں سے میں آپ کو کٹنگ کرواؤں گی وہاں سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے. سٹوری اپلیکیشن آپ کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. پہلے آپ دیکھیں اپلیکیشن کا نام ضروری کام کے باعث چھٹی کی درخواست. پہلی لائن میں آپ کی کٹنگ ہوگی. کٹنگ آپ نے کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے میں آپ کو بک کی لائن پڑھ کے سناتی ہوں جو بک میں فرسٹ لائن لکھی ہوئی ہے. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹرز گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول علی بیجی. بخدمت جناب کے آگے ہیڈ ماسٹر لکھا ہوا ہے. ہیڈ ماسٹر کو آپ کٹ کر دیں. ہیڈ ماسٹر کے اوپر لکھیں پرنسپل صاحب. بخدمت جناب پرنسپل صاحب. گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کو ایلیمنٹری کو کٹ کر دیں. ایلیمنٹری کی جگہ لکھیں ہائی اور الف بے جیم کو کٹ کر کے اس کے اوپر لکھ دیں لاہور کینٹ. اب آپ کی لائن کیسے بن گئی؟
بخدمت جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول لاہور کینٹ. آپ نے یہ فرسٹ لائن لکھنی ہے. اس کے بعد اس کے بالکل نیچے آپ نے لکھنا ہے عنوان. عنوان مینس کے موضوع، یعنی ہمارا اپلیکیشن کا ٹاپک کیا ہے. عنوان کیا ہے؟ رخصت ضروری کام. پھر اس کے نیچے والی لائن میں پیج کے مڈل میں آپ نے لکھنا ہے جناب عالی. پھر اس کے نیچے والی لائن سے آپ نے اپلیکیشن لکھنی سٹارٹ کر دینی ہے. محترمہ گزارش ہے کہ فدوی کو گھر پر ایک نہایت ضروری کام ہے. آپ نے فدوی کو کی جگہ آپ مجھے بھی لکھ سکتے ہیں. مینس کہ آپ کی پھر لائن اس طرح بن جائے گی، محترمہ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ایک نہایت ضروری کام ہے، اس بنا پر میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں. مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں. آپ کی عین نوازش ہوگی. عرض گزار نام الف ب ج. یہ آپ نے ایز اٹ از ایسے ہی لکھنا ہے. جماعت کے آگے آپ نے اپنی کلاس لکھنی ہے K7. اس کے نیچے آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، اور نام جس لائن میں آپ نے نام لکھا ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آپ اسی لائن میں لکھیں گے تاریخ. ٹھیک ہے؟ مطلب آج جو ڈیٹ ہے آپ نے وہاں پہ آج کی ڈیٹ لکھنی ہے. تو یہ اپلیکیشن آپ کی یہاں کمپلیٹ ہوئی. یہ اپلیکیشن بھی آپ نے اسی طرح کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن بھی کرنی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے. جی تو ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے الفاظ مترادف. الفاظ مترادف کے لیے آپ کی بک کا پیج نمبر 132 ہے. آپ بک کا پیج نمبر 132 اوپن کیجئے. اس میں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے مترادف الفاظ جو ہیں وہ کہیں پہ 3 سے 4 یا 5 بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اپنی مرضی کے کوئی سے 2 ورڈز اس میں سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ فرسٹ جیسے دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے حجت. حجت کا مترادف لکھا ہوا ہے دلیل، برہان، تکرار یا بحث. 4 مترادف ورڈز اس کے لکھے ہوئے ہیں. آپ ان میں سے کوئی سے 2 یاد کر لیں اپنی مرضی سے، باقی بھی آپ نے اسی طرح کرنے ہیں. حقدار، مستحق کے لائق یا قابل. حیثیت، بساط، مقدور، رتبہ، درجہ، اسلوب، قدرت. خراب، ضائع، اکارت، برا، اجار، ویران. خو، عادت، خصلت، سبھاؤ. خواتین، عورتیں، مستورات، زنان یا بیگمات. خواہش، آرزو، تمنا، رغبت، مرضی، مراد. خیر، بھلائی، بہتری، سلامتی، عافیت، خیریت. دانا، عقل مند، ذی جوہر، ذہین، دانش مند یا گنی. درد، تکلیف، دکھ، ٹیس، اوک، کسک، سوز و گداز. دشمن، حریف، رقیب، عدد، بدخواہ یا بیری. دن، یوم، روز، ساعت. دور، زمانہ، گردش، عہد، چکر. دھرتی، زمین، مٹی، اراضی. ڈھارس، تسلی، امید، سہارا، استقلال. ڈھب، ڈھنگ، روش، طور، طریقہ، طرز یا موقع. اب نیکسٹ لائن میں دیکھیں، ڈھنگ، طریقہ، طرز، روش، ڈھب، طور، چلن، وضع. ذلت، ذات، اصلیت، حقیقت، ماہیت. ذہین، دانا، زیرک، عقل مند، دانش مند، ہوشیار. رات، شب، لیل یا رین. راحت، خوشی، چین، قرار، سکھ، سکون، آسودگی. راہی، مسافر، راہ و راہگیر. رحم دل، مہربان، ہمدرد، رقیق یا القلب. رنج، دکھ، تکلیف، ملال، افسوس، پچھتاوا، اندوہ. زبردست، توانا، غالب، طاقتور، قوی. زمانہ، عہد، دور، عرصہ، مدت، رات. زندگی، زیست، حیات، جیون. زور، طاقت، قوت، شکنی، قابو، اختیار. سانجی، دوست، شریک کار یا پارٹنر. سبز، ہرا، شاداب، تر و تازہ. ستارے، نجوم، کواکب، تارے، برج. سندر، خوبصورت، حسین، شکیل، جمیل. تو کلاس آپ کی الفاظ مترادف یہاں کمپلیٹ ہوئے. اس کے بعد آپ نے
ان مترادف الفاظ کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ مترادف ورڈز آپ نے کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن نہیں کرنے، کاپیز پہ آپ نے جسٹ اس کا پیج نمبر مینشن کرنا ہے اور یاد آپ نے اس کو بک سے کرنا ہے۔ کوئی ہر ورڈ کے کوئی سے 2 مترادف ورڈز آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا اردو کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، کہانی ہم نے ظالم ناک کی ہے، اس کو آپ نے کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس درخواست برائے ضروری کام، یہ بھی آپ نے کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، اور الفاظ مترادف آپ نے بک سے یاد کرنے ہیں۔ ان سب کام کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔